اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر ہے. گورنر کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں. ان کا جو بیٹا تھا محمد ابن عمر بن عاص کا بیٹا، گورنر کا بیٹا، اس نے ایک مصری کو پکڑا اور کوڑے لگا دیے. اچھا کوڑے کیوں مارے؟ اس کو کوڑے اس لیے مارے کہ ہم بڑے لوگوں کے اولاد ہیں، بڑے لوگوں کے اولاد ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو سمجھ آئی کہ میرے بیٹے نے زیادتی کی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو سزا دیں، لیکن انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ جناب عمر کے پاس مدینہ نہ چلا جائے، میرے بیٹے کی جو ہے شکایت نہ دے دے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس کو قید کروا دیا. اب وہ مصری کوڑے بھی لگے ہوتے، بے قصور ہے، اس کو قید بھی کروا دیا گیا. اب جب وہ قید سے آزاد ہوتا ہے، قید سے آزاد ہونے کے بعد مدینہ روانہ ہوتا ہے. مدینہ روانہ ہو کر جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچتا ہے. کہتا ہے امیر المؤمنین آپ کو پتہ ہے مجھے کیوں قید کیا گیا؟ کہا نہیں. کہا یہ مسئلہ تھا، گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے، اور کوڑے مارے اس نیت سے. کہا تمہیں نہیں پتا ہم جو ہے بڑوں کے اولاد ہیں. اب وہ والد صاحب نے اس کے مجھے اس ڈر سے قید کروا دیا، زندان کے میں دلوا دیا، کہیں میں آپ کو شکایت نہ لگا دوں اس کی بیٹے کی. کہا اچھا ابھی صبر کرو. گورنر کو بلایا. گورنر کون ہے؟ مصر کا عمر بن عاص. عمر بن عاص کا بیٹا مجرم ہے. کون؟ محمد بن عمر عاص. اب دونوں باپ بیٹے آئے. جب دونوں باپ بیٹے آئے پورا معاملہ واضح ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مصری پکڑ یہ کوڑا، میرے سامنے اس کو لگا. بڑے کی جو اولاد ہے نا ان کو لگا، ان کو سمجھ ہے. ہر کوڑے پہ جناب عمر فرماتے ہیں بڑے کی جو اولاد ہے ان کو لگاؤ. وہ پورے کوڑے مار دیتا ہے. پھر اس کے بعد امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصری سے کہتے ہیں اب باری ہے گورنر کی، اب باری ہے اس کے والد محترم کی، جنہوں نے آپ کو زندان میں ڈال دیا، جنہوں نے آپ کو قید کروا اپنے بیٹے کو سزا سے بچانے کے لیے میرے پاس تک شکایت اس کی نہ لے آؤ، کوئی اس کو سزا نہ ملے، اس لیے آپ کو قید کروا، آپ اس کو لگاؤ. کہا امیر المؤمنین جنہوں نے کوڑے مارا تھا اس کو تو میں نے پورے مارے ہیں، اب اس کا کیا قصور ہے؟